میرے عزیزو، زندگی میں نعمت اسلام کی قدر تھی، ماں باپ کی نعمت کی بھی قدر تھی۔ زندگی میں نعمت اسلام کی قدر تھی تو ماں باپ کی بھی قدر تھی۔ زندگی میں نعمت اسلام کی قدر تھی تو اولاد کے لیے بھی شفقت تھی۔ زندگی میں نعمت اسلام کی قدر تھی تو بیوی کبھی اس کے لیے بھی آنکھوں میں وفا تھی۔ زندگی میں نعمت اسلام کی قدر تھی تو بیوی کے دل میں شوہر بھی قدر موجود تھی۔ اسلام ہی اپنی قدر کھو گیا ہماری زندگیوں میں، میرے عزیزوں کسی کی پھر قدریں باقی نہ رہے۔ جب نعمت اسلام ہی کی قدر نہ رہی تو پھر کسی کی بھی قدریں نہ رہی، پھر کوئی کسی کا نہ رہا، صرف اغراض رہ گئے، صرف مفادات رہ گئے۔ اور جب تک وہ اغراض اور مفادات ہیں، تعلق ہیں، جہاں اغراض گئے مفاد گئے سارے تعلقات ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اظہر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام فلعنهم الله عند ذلك فاصمهم واعمى ابصارهم۔ ایک وقت ایسا آئے گا معلومات کی کمی کوئی نہیں ہوگی، ہر آدمی معلومات تک رسائی حاصل کر لے گا، بٹن دبائے گا سامنے اسکرین پہ ساری آیتیں آ جائیں گی، ساری احادیث آ جائیں گی، سارا مضمون آ جائے گا، بہت سارے اخلاقیات میں ارشادات آ جائیں گے، لیکن فرمایا عمل کوئی نہیں ہوگا، کردار کوئی نہیں ہوگا، سیرت کوئی نہیں ہوگی، معلومات بہت ہوں گی۔ وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب، لوگ محبت زبان سے تو کریں گے، دلوں میں محبتیں کوئی نہیں ہوگی، دل پھٹے پڑے ہوں، دل ٹوٹے پڑے ہوں، دلوں میں نفرتیں ہوں گی۔ فرمایا وتقاطعوا الارحام، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ سب سے محبت والا رشتہ بیٹی اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا، بیوی اور شوہر کا۔ ارے میرے عزیزو، جب یہی محبتوں کے پھول مرجھا جائیں تو بتاؤ پھر یہ کھلیں گے کہاں؟ سڑکوں پہ، عدالتوں میں، ایوانوں میں، بازاروں میں۔ جب ان خونی رشتوں سے، ان فطرتی محبت کے رشتوں سے، جب ان رشتوں ہی سے محبتیں روٹ گئیں تو محبتیں کہاں آئیں؟ ہاں میرے عزیزو، قسم خدا کی، جب زندگیوں سے نعمت اسلام کی قدر جائے گی، ان رشتوں سے بھی محبتیں روٹ جائیں گی۔ یہ پتھر پہ لکیر ہے۔ جب زندگیوں سے نعمت اسلام کی قدر جائے گی تو پھر ان رشتوں سے محبتوں کی مٹھاس بھی جائے گی، پھر ان رشتوں کا پیار بھی جائے گا، پھر ان رشتوں کے اندر ایک دوسرے کا لحاظ بھی جائے گا۔ نہیں رہے گا، ایک گھر میں رہیں گے 20 سال تک میاں بیوی اکٹھے رہے، اسلام کی نعمت نہیں، اس کی قدر نہیں، یقین جانے ایک گھر ترے رہے 20 سال رہے، ایک دسترخوان پہ کھایا پیا، محبتیں روٹ گئی۔ کئی دن گزرتے ہیں محبت کے بول نہیں ہوتے۔ کتنے ارمانوں سے باپ نے بیٹے کو پالا، نعمت اسلام کی قدر کوئی نہیں۔ بیٹی کی تلخی باپ کا کلیجہ جلتا ہے، بیٹی کی زبان باپ کا اندر اسے آگ لگتی ہے۔ ان سارے رشتوں کی مٹھاس نعمت اسلام کے ساتھ ہے، اگر اس کی قدر گئی ان رشتوں میں مٹھاس نہیں رہی۔ اللہ کریم کرے، بڑی نعمت ہے نعمت اسلام۔ ان مدینہ کے کچے گھروں میں اس دولت کی قدر تھی تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن قدریں موجود تھی، رشتوں کی مٹھاس موجود تھی، ایک دوسرے کا لحاظ موجود تھا۔ آج زندگی کا اسٹیٹس بڑھ گیا، وسائل بڑھ گئے، راحت کے نقشے آ گئے، سکون کی چیزیں آ گئی، محبت کے تحفے تحائف آ گئے۔ سبھی جانتے ہیں بھائی، زندگی راحت سے خالی ہو، گھر سکون سے خالی ہو گئے، رشتے محبت کی مٹھاس سے ختم ہو گئے۔ سب کچھ ہے لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، کیا چیز نکلی ہے؟ کیا چیز نکلی ہے؟ اگر جسم کے اندر سے روح نکل جائے نا، جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو بازو جسم کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ٹانگ جسم کے ساتھ نہیں رہ سکتے، آنکھیں جسم کے ساتھ نہیں رہ سکتی، بال جسم کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جو ان سب چیزوں کو جوڑنے والی تھی وہ روح تھی، وہ نکلی تو سب بکھر گئے۔ میرے عزیزو، ان رشتوں کو جوڑنے والی جو روح تھی وہ نعمت اسلام تھی، جب وہ نکل گئی سب بکھر گئے، سب بکھر گئے۔ ان رشتوں کو جو چیز جوڑنے والی تھی، ارے صرف ان رشتوں کو نہیں، اسلام کی اندر تو اتنی روح اور طاقت تھی، یہ تو مشرق مغرب شمال جنوب کے مسلمان کو یوں جوڑتا تھا، لگتا تھا سب ایک ہی جسم کے حصے ہیں، ایسا لگتا تھا ساری ایک ہی عمارت کے مختلف اجزاء ہیں۔
لیکن جب روح نکلی تو مسلمان کیا جڑتا، مسلمان کیا جڑتا، مختلف زبانوں والے کیا جڑتے، مختلف علاقوں والے کیا جڑتے، مختلف ملکوں والے مسلمان کیا جڑتے، زبان بھی ایک، برادری بھی ایک، خاندان بھی ایک، گھر بھی ایک، ماں باپ بھی ایک، اولاد ایک نہیں۔ اولاد ایک نہیں ہے، میاں بیوی ایک نہیں ہے، بہن بھائی ایک نہیں ہے، روح نکلی ہے بھائی، وہ روح نکلی ہے۔ اور میرے عزیزوں، اگر اس نعمت اسلام کی روح نہ کی قدر نہ کی، بکھرتے چلے جائیں گے، بکھرتے چلے جائیں گے، تقسیم ہوتے چلے جائیں گے، ٹکڑوں میں بٹتے رہیں گے، نفرتوں کی آگ میں زندگی گزرے گی۔ وہ جو الفت، وہ جو محبت، وہ جو باہمی ایک دوسرے کی خیر خواہی، وہ جو ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات، وہ تو نعمت اسلام کے ساتھ ہے۔ بلال حبشہ سے ہے، سلیمان فارس سے ہے، صہیب روم سے ہے، مدینہ کے گلیوں میں یوں لگتے ہیں جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد۔ اب تو اپنے بھی بیگانے لگتے ہیں بھائی، وہاں تو دور کے بھی اپنے لگتے تھے، وہاں تو دور کے بھی اپنے لگتے تھے، یہاں تو اپنے بھی بیگانے ہو گئے۔ پہلے ملنے کا جی چاہتا تھا، سواری نہیں ہوتی تھی، بات کرنے کا جی چاہتا تھا، رابطوں کی شکلیں نہیں تھی، سواریاں بھی ہیں، رابطوں کی شکلیں ہیں، ملنے کا دل نہیں کرتا، بات کرنے کا دل نہیں کرتا، پاس بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، بیٹے کو باپ کے پاس بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، بہن کو بھائی کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہو گیا، میاں بیوی زندگی کے 40 سال اکٹھے گزارے، محبت کے لیے بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ کون سی مصیبت آئی؟ کیا اسٹیٹس گر گیا ہے؟ کیا آمدنی کم ہو گئی ہے؟ کیا زندگی کے راحت وسائل کم ہو گئے؟ اب یقین جانے 40 سال سے بہت آگے نکل گئے، 20 سال کے مقابلے میں بہت کچھ مل چکا ہے، لیکن نعمت اسلام کی نقدری میری زندگی میں ہونے لگی ہے۔ اس نعمت کی نقدری ہوئی ہے، جو روح تھی میری زندگی کی وہ کمزور ہو گئی، سارے رشتے بکھر گئے۔ تو یہ نعمت تو بڑی ہے بھائی، دنیا بھی سنوارتی ہے، دنیا بھی تعمیر کرتی ہے، دنیا بھی خوشگوار کرتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وضرب اللہ مثلا قریہ کانت آمنہ مطمئنہ یأتیہا رزقہا، یہ بڑے سکون سے رہ رہے تھے، یہ بستی والے، یہ شہر والے بڑے سکون سے رہ رہے تھے، کانت آمنہ، امن سے رہ رہے تھے، کوئی خوف نہیں تھا، مطمئنہ، اندر بھی سکون تھا، باہر بھی امن تھا، اندر بھی سکون تھا، یأتیہا رزقہا من کل مکان، ان کو معاش کا بھی مسئلہ نہیں تھا، سارے تجارتی سفر بڑے پرامن تھے، رب رحمت کی بارشیں بھیج رہا تھا، زمین سونا اگل رہی تھی، یأتیہا رزقہا من کل مکان۔ پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام، سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام، اللہ کیا سزا دی ہے، کیا سزا دی؟ فأذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، میں نے انہیں خوف کا لباس پہنا دیا، ہر وقت ایک خوف لگا ہوا ہے، بیماری تو نہیں لگ گئی، کوئی نئی بیماری تو نہیں آئی، کوئی بیماری تو نہیں آ رہی، کوئی بیماری کا تو مسئلہ نہیں ہے، اسٹیٹس باقی رہے گا، پتہ نہیں آئندہ کیا ہوگا، ایک انجانا سا خوف، لباس الخوف۔ اور سبحان اللہ، خوف کو بھی اللہ نے کہا لباس پہنا دیا، آدمی ہر حال کسی نہ کسی لباس میں ہوتا ہے، فرمایا یہ لباس خوف کا ایسا ہے، سوتے بھی ہوتا ہے، جاگتے بھی ہوتا ہے، قلعوں میں بند ہے تب بھی ہے، گارڈ کھڑے ہیں تب بھی ہے، گھر میں ہے دفتر میں ہے، خوف نہیں جان چھوڑ رہا، لباس الخوف والجوع، اور نہیں اندر کی بھوک ختم ہو رہی ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔